سینٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا کیا پرپز ہے آل آف اے سڈن ایک جماعت یہ کہتی آئی کہ ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں ہے, دوسری باری میں جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ ایکسٹینشن کی باتیں کرتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو نہیں رہنا, کل کو کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں, کل کو ایسی شخصیت بھی ہو سکتی ہے جو جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب کی طرح کی ہو اور آپ لوگوں کو ان سے اختلاف ہو, پھر کیا کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ججز رہے ہیں جن کے ہمارے ساتھ بہت سارے اختلافات رہے ہیں, تو اس سے تو فرق کوئی نہیں پڑتا, جو جج آ جائے گا وہ لگ جائے گا. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو سلسلہ چلتا رہا ہے ججز کا اس کے اندر امپرومنٹ کی گنجائش ہے. اس میں تو یہ تو کوئی نہیں آرگیو کرے گا جو کچھ پچھلے اس ملک میں پچھلے 5-6-7 سال میں ہوا ہے کہ اس میں کوئی امپرومنٹ کی گنجائش نہیں ہے کہ 100 موٹو لے لیتے ہیں, 2 ججز ساتھ بٹھا لیے اور جو مرضی دھڑا دھڑ فیصلے دیے جاؤ, حکومتیں گراؤ لاؤ جو مرضی کرتے رہو. تو اس طرح تو ظاہر ملک نہیں چل سکتے. تو اس کو فردر اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ پریروگیٹو پارلیمنٹ کا ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتے ہیں. پرابلم تھا پی ایم ایل این کو, تب کیوں پرابلم تھا جب اس سے پہلے ایکسٹینڈ کرنے کی بات کی جا رہی تھی؟ وائی ڈڈ پی ایم ایل این ہیو اے پرابلم ایٹ دیٹ ٹائم؟ یعنی حکومت میں آگے کچھ اور بات ہی نہیں ہے, ایکسٹینشن کی تو بات نہیں, ایکسٹینشن کی بات نہیں ہے, مدت ملازمت کی بات کریں. ایکسٹینشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ٹینیور ختم ہونے لگے آپ کو ایک اور ٹینیور مل جائے, یہ ایکسٹینشن کی بات ہو ہی نہیں رہی. یہ تو ابھی پوری بات معاملہ سامنے آیا بھی نہیں ہے, آپ کے سامنے بھی نہیں آیا. نہیں دیکھیں ہم ظاہر ابھی اس طرح تو نہیں, پی ایم ایل این میں ڈسکس ہو رہا ہے قانون نہیں, دیکھیں یہ کابینہ میں اور کچھ جگہوں پہ ہوا ہے ڈسکس, لیکن ابھی یہ پوری طرح سامنے تو نہیں آیا معاملہ, ایک دفعہ آ جائے گا. اچھا اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہے تو آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے, رائٹ؟ بالکل ایسی ہے. پی ٹی آئی سے بات چیت کرنی پڑے گی, obviously you have to discuss it with them, ان کے بغیر تو آپ کیسے 2/3 میجورٹی پوری؟ نہیں ہماری 2/3 میجورٹی ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں. پی ٹی آئی سے بات کرنے میں ہمیں کوئی, پارلیمنٹ میں جب معاملہ آتا ہے تو پھر اس میں آپ تمام پارلیمنٹ کا فورم ہے ہی اس لیے تاکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کو چینج کرنا ہے یا کوئی اپنی ان پٹ دینی ہے, وہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین کوئی پارٹی وہ دے سکتی ہے, وہ اس وقت یہ دے دیں اگر ان کے ذہن میں ہے تو. ہم بلکہ چاہیں آپ بات چیت نہیں کریں گے, وہ تو لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں بھی جائے گا معاملہ, اس طرح تھوڑی ہوگا کہ ہم کہیں اپروو کر دیں گے, اس میں بھی پی ٹی آئی کے ممبر ہوں گے, پارلیمنٹ میں بھی پی ٹی آئی ہوگی. تو یہ بلکہ یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ اگر اکراس پارٹی لائن جا کے آپ لیجسلیشن کر لیں اور بہتر وہ ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ بھی اگر اس کے اوپر, لیکن آپ نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا پیپلز پارٹی اور ہماری 2/3 میجورٹی, ہمیں ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کی. وہ تو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا, اکراس پارٹی نہیں جانا, ہم آپس میں دیکھ لیں گے ہمارے پاس میجورٹی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک ریئلٹی آف دا سچویشن ہے نا, آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, ہمارے پاس سیٹیں پوری ہیں. یہ ضرور ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے پارلیمنٹیرین, ایز اے پولیٹیکل ورکر, کہ اگر تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز کسی ایک امینڈمنٹ کے اوپر ساتھ ہوں تو پھر وہ اس کا اثر بہتر ہوتا ہے, وہ زیادہ چلتی ہے. مثال آپ لے لیں, ای وی ایم انہوں نے کی تھی, وہ اس لیے ختم ہوگی کیونکہ اس میں انہوں نے ہمیں آن بورڈ نہیں کیا, پیپلز پارٹی کو نہیں کیا. جب ان کی حکومت گئی ہم نے ختم کر دیا. لیکن اگر تمام پارٹیز کسی چیز کے اوپر آن بورڈ ہو تو پھر وہ چلتا زیادہ لمبا. مزمل حسن صاحب, آپ لوگ اس ترمیم پہ آن بورڈ ہونے کے خواہاں ہیں یا نہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی سے آف دا ریکارڈ مجھے مکس سگنلز آ رہے ہیں. کوسا صاحب یہ فرما رہے تھے اور یہ آن ریکارڈ تھا کہ یہ ترمیم ہی صحیح نہیں ہے یا یہ لوگ ہی صحیح نہیں ہے, تو یہ اچھی ترمیم یا اچھا کام کیسے کریں گے؟ پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے اس پہ؟ دیکھیں جی, میں تو ان کو مشورہ دوں گا جیسے انہوں نے اپنی پارٹیوں میں کیا ہوا, تاحیات بانی, تاحیات جو ہے وزیر اعظم اور پھر ان کے آگے بچے بھی, تو ایسی ترمیم کرا دیں ایک دفعہ کہ تاحیات بنا دیں سارے ججوں کو, جو ہے جو ان کے جاننے والے ہیں ان کو جج, اور اس کے بعد پھر ان کے بچوں کے لیے بھی جو ہے نا قانون سازی کر لیں تاکہ وہی آئیں, تاکہ کوئی مسئلہ ہی نہ ہونا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر ہم قاسم اور سلمان کا نام ڈال دیں, بلکہ ہم نہیں, وہ بھی ذاتیات پہ گئے ہیں نا, ہم بلکہ گولڈ اسمتھ فیملی کا نام ڈال دیتے ہیں کہ گولڈ اسمتھ فیملی جو ہے اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے پاکستان کے آئین کے مطابق. یہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم یہ کر دیتے ہیں. مطلب آپ ذاتیات پہ وہ گئے ہیں نا, کیا کہتے ہیں, میں تو نہیں گیا, میں نے تو آپ کو ایک بڑی بات کی کہ جی ہم ان سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, فورم بھی موجود ہے, ہم کر لیتے ہیں. وہ آگے سے آپ جواب دیں کیا ہے, مطلب انہیں پتہ ہی نہیں ہے, انہیں معلوم ہی نہیں ہے ایکچولی بات کیا ہوتی ہے. ان کے رسپانس سے مجھے یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ آپ لوگوں نے ریچ آؤٹ ہی نہیں کیا. ریچ آؤٹ تو پارلیمنٹ میں ہوگا نا, جب آئے گا تو سب کے سامنے, اس کے بغیر گفتگو ہوتی ہے عفنان صاحب. نہیں وہ ہوگا نا ادھر, وہ ہے ہی, وہ فورم ہے اس لیے. جی مزمل صاحب آپ اپنی گفتگو کر رہے تھے, کنٹینیو کیجیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے عفنان صاحب کے بیچ میں بولا نہیں, ضرور بولے میرے جواب پہ, کنیکشن ڈسٹورشن ہو رہی تھی, so I invited him to speak. تو پہلی بات تو یہ کہ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ تاحیات والی کرنے قانون سازی تاکہ زندگی بھر کا مسئلہ حل ہو جائے. دوسری بات یہ کہ یہ تو خود فارم 47 والے شادی اکثریت میں 2/3 کے خواب دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. 6 تاریخ کو جو ہے سپریم کورٹ میں کیس لگ گیا ہے ریزرو سیٹ کا, تو اس کے بعد ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کتنی 2/3 ہے, اور پھر یہ خود فیصلہ کر رہے ہیں بیٹھ کے اپنا بھی, پیپلز پارٹی کا بھی. ایک طرف وہ اعظم نذیر طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس سے بھی نہیں گزرا قانون, انہوں نے ایم کیو ایم سے بھی پاس کرا لیا, انہوں نے پیپلز پارٹی سے بھی پاس کرا لیا.
تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے پاس ہی نہیں کرنا، ان کو تو پیچھے سے کسی نے دے دیا کہ بھائی جان یہ کام کرنا آپ نے. تو یہ تو ان کے اس وقت حالات ہیں، اور خود بولتے ہیں روزانہ کہ ہم ہائیبریڈ پلس سے پھنس گئے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو آپ کیا مطلب ان سے اس چیز میں لیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ ایکسٹینشن سے عدلیہ کی کیسے ریفارم ہوگی، یہ بتا دیں مجھے کوئی کہ کس چیز کو 3 سال بڑھانے کی. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو آپ اختلاف کر رہے ہیں وہ اختلاف برائے اختلاف ہے، یا آپ کو اوور آل ایکسٹینشن سے مسئلہ ہے، ایج کو 65 سے 68 کرنے پہ مسئلہ ہے؟ کوئی جو نکات سامنے آ رہے ہیں پبلک میں آ رہے ہیں، ذرائع سے ہی آ رہے ہیں، لیکن ان میں سے آپ کو کس نقطے کی پرابلم ہے؟ 65 سے 68 کے ملک کی آبادی رانا ثناء اللہ صاحب کے مطابق میری تو سن لیں. میں آپ کے سامنے کلیئرٹی کر لوں نا، وہ کہہ رہے ہیں 14 دن کے لیے کون چیف جسٹس بنتا ہے، باقی سارے اداروں کے سربراہان جو ہیں وہ اپنی فکس مدت پوری کرتے ہیں. نہیں، میری بات سنیں نا کہ ملک کی آبادی کم ہو گئی ہے، ملک میں پڑھے لکھے لوگ کم ہو گئے، وکیل کم ہو گئے، جج کم ہو گئے، جو ایک ہی شخص کو جو ہے اوپر لے کے جانا آپ نے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا. اور رانا ثناء اللہ صاحب کو جب یہی ایک پرٹیکولر جج آئے تو یہ سب کچھ یاد آیا، پچھلے دوروں میں کیوں نہیں یاد آیا؟ 10 سال سے کیوں نہیں یاد آ رہا؟ یہ تو ان کو کسی نے بول کے بھیج دیا نا، اسی لیے تو 2/3 اسی لیے تو سروس دی گئی ہے کہ ہماری ریزرو سیٹیں چھینی گئی، ہم سے بلہ چھینا گیا، اور ابھی ریزرو سیٹ کا کیس بھی نہیں لگا رہے تھے. یہ تو صرف اس ترمیم کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. تو ایسے تھوڑی ہونے دیں گے. ہم تو مخالفت کریں گے، اور ہمیں یہ بتائیں کہ ملک میں جج کم ہو گئے، لا کی ڈگری والے کم ہو گئے، قانون دان کم ہو گئے. اگر بہت ہی زبردست قسم کے لوگ ہیں تو بنا لیں تھنک ٹینک، ان کو جو ہے ریٹائر کرنے کے بعد ان کو جو ہے کوئی نئی پوزیشن دے دیں تاکہ اس سے استفادہ کر سکے. سپریم کورٹ کی سیٹ کے اوپر بٹھا کے آپ نے فیصلے کروانے ہیں صرف ان سے. اچھا، اگر لیٹس اسیوم ہائپوتھیٹیکل سوال، اگر یہاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے علاوہ کوئی اور کوئی بھی ہوتا جی جی بالکل مخالفت کرنی تھی، کوئی بھی ہوتا. ایسے تھوڑی ہے کہ یہ بتا دینا کہ ملک کی آبادی کم ہو گئی ہے، ملک میں کوئی جنگ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے سارے یہ لوگ جو ہیں وہ ان کی انتقال ہو گیا ہے. کیا ہوا کیا ایسا جو ایک مطلب جو ہے 3 سال کے بڑھا کے سارے پیچھے کے پورے سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، چلے آپ اس کا جواب دے دیں، پھر میں نے نیکسٹ ٹاپک. میں یہ کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں کیا فائنانس کے لوگ کم ہو گئے؟ کیا آپ نے کراچی سے لا کے بٹھایا ہوا ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے. بالکل نہیں سوال ہے یہ. آپ کیوں بھائی وہاں پہ آگے لگے ہوئے؟ پھر اگر یہی سوال ہے تو پھر آپ بھی وہاں پہ نہ بیٹھے نا. پختونخوا میں بڑے کمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے، ان کو بننے دے فائنانس منسٹر. اپنے پہ آئی بھی ہے تو کراچی سے اٹھ کے آگے جھاڑی لگانے کے لیے پختونخوا میں دوسروں کو بول رہے ہیں. میری 65 سال عمر ہے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے ابا کو اسلام آباد سے سینیٹر بنا دیا تھا، کراچی میں ہارتے تو آپ کو کیوں وہاں لے گئے تھے؟ بھائی میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا نا، یہ تو آپ کا آرگیومنٹ ہے، میرا تو یہ آرگیومنٹ ہی نہیں ہے. میں تو یہ آپ نے کہا کہ کم ہو گئے تو میں نے یہ پوچھا کہ آپ کے ادھر کم ہو گئے لوگ، کیا وہاں سے ادھر کیوں آ گئے؟ بات کرو نا، لاجیکل بات کرو کہ ججوں کی عمر بڑھانے سے کہ جج ختم ہو گئے اس ملک میں، کہ جج کی ہے. بھائی تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ فائنانس کے لوگ ختم ہو گئے ادھر، اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ اورنگزیب آپ تو ہالینڈ سے لیا، پاکستان میں آپ کے لوگ ختم ہو گئے. آپ تو ہالینڈ سے ہم باہر سے گولڈ اسمتھ فیملی کو بلا لیتے ہیں باہر سے، میں تو یہ وہ آپ کو آگے لیڈ کریں گے. آپ تو جو حکم کریں گے تو آپ تو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے اس وقت. اچھا چلیں، یہ اگر ہم اس سائڈ پہ جائیں نا کہ لوگ ختم ہو گئے ہیں تو پھر بہت ساری ایشوز اور پینڈورا باکسز. اب ذرا